بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسلمان فلسطین سے آخر اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ نمبر 1، فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو کہ ان کی قوم پر اس جگہ یعنی کہ فلسطین پر نازل ہوا تھا۔ نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر اپنی رہائش اختیار کی اور اسی سرزمین پر ایک محراب تعمیر فرمایا تھا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 6، چونٹی کا ایک مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی تمام ساتھیوں سے کہا تھا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ یہ واقعہ اس ملک کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کو اب وادی نمل بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 7، حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ نمبر 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے پاک ہونے اور یہاں انبیاء علیہ السلام کے مبعوث ہونے کی وجہ سے کہا۔ نمبر 9، اس سرزمین میں کئی معجزات بھی وقوع پذیر ہوئے جن میں سے ایک معجزہ ایک کنواری لڑکی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معجزہ بھی شامل ہے۔ نمبر 10، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین سے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ نمبر 11، ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے تو ایسی حالت میں بی بی مریم علیہ السلام کا کھجور کے ایک تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے جو اسی سرزمین پر پیش آیا تھا۔ 12، قیامت کی علامات میں سے ایک علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا اسی سرزمین پر واقع ایک سفید منار کے قریب ہوگا۔ نمبر 13، اسی شہر کے مقام باب لوط پر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ نمبر 14، بعض روایات کے مطابق سرزمین فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ نمبر 15، اسی سرزمین سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین پر قتل و فساد کا کام شروع ہوگا۔ نمبر 16، اسی شہر میں ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ نمبر 17، اس سرزمین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز حکم ربی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی فلسطین سے بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ کی طرف رخ کروا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلہ تین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں یعنی کہ بیت المقدس تشریف لائے تھے۔ نمبر 19، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ اس طرح یہ شہر ایک دفعہ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن بن گیا۔ نمبر 20، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس سرزمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا بیت اللہ یعنی کہ خانہ کعبہ۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلسطین میں مسجد اقصی یعنی کہ بیت المقدس۔ انہوں نے فرمایا ان دونوں مسجدوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقریباً 40 برس۔ تو جس جگہ نماز کے وقت کو پالے بس اس جگہ نماز ادا کر تو وہی مسجد ہے۔ نمبر 21، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقتدار کے فتنہ اور دیگر کئی مشکلات سے نپٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود ارض شام کی طرف یعنی فلسطین کی طرف حضور پاک کا ایک تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ نمبر 22، اسلام کے سنہری دور یعنی کہ دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود چل کر یہاں فلسطین آنا اور یہاں نماز بھی ادا کرنا فلسطین کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ نمبر 23، دوسری بار معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ نمبر 24، بیت المقدس کا نام قرآن مجید فرقان حمید نازل ہونے سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے تمام شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے اصول اور اسے رومیوں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے تقریباً 5000 سے زائد صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا اور شہادت کا یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے جو کہ بند نہیں ہوا۔ اس طرح یہ شہر شہیدوں کا شہر بھی کہلاتا ہے۔ نمبر 25، فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر باقی نمازوں سے 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے
امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔